أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت تم سے اللہ وعدہ کرتا تھا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ لگے گی۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے تھے کہ مشرکین کی دو جماعتیں آ رہی ہے جس میں سے کوئی ایک جماعت پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کیل و کانٹے سے لیس جو جماعت نہ ہو وہ تمہارے ہاتھ لگے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو، یا حق کو حق کر دکھا دے اپنے کلام سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دکھا دے، سچ کو سچ کر دکھا دے، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھا دے، باطل کو باطل کر دکھا دے، تاکہ اگرچہ اس سے لو کرہ المجرمون، گنہگاروں کو، مجرموں کو ناراضگی ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور اس کا جواب کیا دیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں مدد بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، لگاتار آنے والے، ایک کے پیچھے ایک فرشتے آتے رہیں گے، تمہاری مدد کی جائے گی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری دی ہے، یہ خوشخبری کیوں دی ہے؟ یہ تو اللہ نے فقط خوشخبری اس لیے دی ہے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ اگر یوں دیکھا جائے تو مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کر دیتے ڈائریکٹ براہ راست مدد۔ یہ جو فرشتوں کی خوشخبری آپ کو دی وہ اس لیے ہے کہ دل مطمئن ہو جائے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی اقتدار والا ہے، زور والا ہے، طاقت والا ہے، حکمت اور دانائی والا بھی ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔
تذکرہ چل رہا ہے غزوہ بدر کا، اور گزشتہ 2-3 دنوں کے دروس سے تقریباً آپ کے ذہن میں بات ہی ہوگی کہ کون سے منظرنامے پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس وقت کی اسلامی ریاست کا جو سب سے بڑا مخالف گروہ اگر کوئی تھا تو وہ صرف مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ یوں تو مکہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دیا ہی کرتے تھے، بلکہ اتنی تکلیفیں دی تھی کہ آپ ہجرت فرما گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی ان لوگوں کو اطمینان نہ ہوا، اور وہ آپ کے ہجرت کے بعد بھی مستقل آپ کے در پہ آزار رہتے تھے۔ اس لیے ایک ماہر جنگ یا زبردست حکمران ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ مشرکین مکہ کی ہر طرح کی قوت کو کمزور کیا جائے، ان کی فوجی قوت کو بھی کمزور کیا جائے، ان کی معاشی قوت کو بھی کمزور کیا جائے، ان کے سیاسی تعلقات کو بھی کمزور کیا جائے۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ماہری جنگ بھی تھے، اور ایک زبردست حکمران بھی تھے، زبردست سائیکولوجسٹ بھی تھے۔ آپ نے جس اور جن پہلوؤں سے قریش کو کمزور کرنے کی کوشش کی، وہ واقعتاً ان کوششوں نے قریش کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اطراف کے جتنے قبیلے تھے جن کی اوپر قریش کی سیاسی اجارہ داری چلا کرتی تھی، آپ نے ان سے ایگریمنٹس بنوا لیے تھے، کانٹریکٹ کر لیے تھے، سیاسی طور پر ان کو کمزور کر دیا۔ دوسرا جو سب سے بڑا یعنی کہ ان لوگوں کا جو سورس آف انکم تھا، اور جس سورس آف انکم کی وجہ سے وہ خود بھی مضبوط تھے اور ان کا فوجی نظام بھی اور عسکری نظام بھی یہ سب بھی مضبوط تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ قریش کی معاشی کمر کو بھی توڑا جائے۔ اور اس کے لیے جو قافلے قریش کے جایا کرتے تھے تجارتوں کے لیے، سال میں 2 قافلے ان کے جاتے تھے، ایکسپورٹ ہوتا تھا سال میں 2 مرتبہ مال ان کا، ایک گرما میں، دوسرا سرما میں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ 2 قافلے ان کے جایا کرتے تھے ایکسپورٹ کے مال کے، گرما میں جایا کرتے تھے شام کی طرف، سرما میں جایا کرتے تھے یمن کی طرف۔ اور یہ جو قافلہ تھا میں بتا چکا ہوں کہ زبردست مالیت پر مشتمل تھا، کئی 50,000 دینار کی مالیت تھی، اور کئی 1,000 اونٹوں پر پورا سامان لدا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پروفٹ ہوا تھا، یہ جو بینیفٹ ہوا تھا، یہ جو اثاثہ تھا، سیٹ تھا، اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار استعمال کرنے ہیں، قوت استعمال کرنی ہے مسلمانوں کو، اور مدینے کی ریاست کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس پر قبضہ کیا جائے تاکہ ان کی معاشی کمر ٹوٹ جائے۔ مشورہ ہوا اور نکل گئے اس قافلے کے لیے۔ بدر سے پہلے پہنچے، اطلاع ملی کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا، راستے میں ہے مکہ کے، اور مکہ سے دوسری فوج آ رہی ہے۔ ڈبل مشورہ کیا۔ اب اس مشورے میں آپ نے بات رکھی کہ دیکھو کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ یہ کہنے لگے، کل میں بتا چکا ہوں کہ بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ اب تو جس مقصد سے آئے تھے وہ قافلہ تو چلا گیا، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے نہیں، اسباب نہیں، وسائل نہیں، اب وہ تو جا چکا۔ دوسری فوج آ رہی، وہ تو کیل و کانٹے سے لیس، وہ تو ہتھیاروں سے لیس، وہ تو زرہ سے لیس، اور ہم جو ہے تو ہر طرح سے لیس خالی ہے، کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 میں سے 1 جماعت پر تمہارا قبضہ ضرور ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جماعت ہمارے ہاتھ لگے جس جماعت کے افراد کیل کاٹے سے لیس نہیں ہے، مالوں سے سامان بھرا ہوا ہے، اور اس پر قبضہ ہو جائے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے نہیں، یہ ظاہری اسباب والے قافلے کو نہیں بلکہ اس فوج کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر اگر اللہ غلبہ دے دے تو ان کی کمر استحکام ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تم سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر جو ہتھیار کی جماعت ہے، کیلو کاٹے سے لیس نہیں ہے، وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق واضح کر دے، اس کا اسلام کی آفاقیت کو اور اسلام کے غلبے کو صرف قریش پر نہیں بلکہ اس فیصلہ کن معرکے کے ذریعے سے پوری دنیا پر آشکار کر دیا جائے۔ اللہ یہ چاہتے تھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں، کیونکہ بڑے جتنے سردار تھے وہ سب کے سب اس میں شامل تھے۔ ابو جہل بھی تھا، امیہ بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، جتنے بڑے بڑے سرمایہ کار، جتنے بڑے بڑے سردار، جتنے بڑے بڑے اسٹیٹس والے لوگ تھے، وہ سب کے سب اس میں تھے۔ اگر وہ ختم تو گویا کہ مکہ کی اجارہ داری، مکہ کا استحکام، مکے کی قوت، مکے کی سیاست، مکے کی معیشت سب تباہ ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کرنا چاہتے تھے؟ تاکہ حق حق بن کر سامنے آ جائے، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، اور اس کے لیے چاہے ان مجرموں کو، ان بدماشوں کو اور ان پاپیوں کو کتنا ہی برا لگے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کتنا ہی برا لگے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جب تم فریاد کر رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرو بدر کا، کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات آپ جو ہے صحابہ تو آرام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھپر لگا دیا گیا تھا، خیمہ، اور اس میں آپ مستقل دعائیں کر رہے رات بھر، اور دعا کے اندر اضطراب کی، بے خودی کی اور انہماک کی یہ کیفیت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے آپ کے شان مبارک سے شال بار بار کھسک کھسک جایا کرتی تھی، اور ابو بکر صدیق بار بار اس شال کو آپ کے کندھے مبارک پر ڈالتے اور کہتے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی بات قبول کر لی۔ مگر اللہ کے رسول اور دعا کے الفاظ بھی سبحان اللہ، کیا الفاظ وارد ہوئے حدیث میں، حدیث کے الفاظ ہے دعا کے کہ اے اللہ اگر آج تو نے اس چھوٹی سی ٹکڑی کی مدد نہ کی تو قیامت کی صبح تک روئے زمین پر تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ دعا کے کچھ جرت مندانہ الفاظ بھی نظر آتے ہیں، مگر راز و نیاز کی باتیں ہیں، ناز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، لیکن الفاظ دیکھیے کیسے ہے کہ اگر آج تو نے اس چھوٹی سی ٹکڑی کی مدد نہ کی تو صبح قیامت تک اور روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ صحابہ بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ جب وہ وقت یاد کرو جب تم مدد مانگ رہے تھے۔ دعا تو ہمارے آقا فرما رہے تھے، یقیناً صحابہ اس پر آمین کہہ رہے ہوں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا، اور کیا کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں مدد بھیجوں گا تمہاری فرشتوں کے ذریعے، 1000 فرشتوں کی شکل میں مدد بھیجوں گا، مردفین جو لگاتار آتے رہیں گے۔ اللہ تو قادر ہے، زمین پر بھی تو فرشتے ہیں، زمین کے فرشتوں کو بھی تو حکم دیا جا سکتا تھا، اور فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، اللہ کہتے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو یہ درمیان میں واسطے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آسمان سے آسمان کے فرشتوں کے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا روئے زمین پر فرشتے نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہے فرشتے؟ روئے زمین پر بھی ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ دراصل اللہ نے ہمیں بنایا ہے،
اللہ نے اس مشین کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے۔ انسان ظاہری شکل میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہے یا ظاہری شکل میں وارد ہونے والی کسی چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے تو فطری طور پر نیچرلی اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے خود ہی کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور یہ جو خوشخبری ہم نے یہ جو فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا نا، یہ تو محض تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ اس لیے ہم نے کہہ دیا تاکہ دل تمہارے مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے فرشتوں کی اور آسمان کے فرشتوں کی یا زمین میں کسی اور مخلوق کی؟ یہ تو تمہارے اطمینان قلب کے لیے۔ اور سبحان اللہ آگے آئے گا، ابھی میں نے جو حصہ پڑھا اس میں تو نہیں آئی بات، شاید آگے کے حصے میں آئے گا۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی، ہاں آگے ہے، اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو، کہ اس جنگ کے دوران صحابہ پر غنودگیوں کے عالم ہے۔ بھئی آدمی کتنا بھی غمگین ہو، اگر گھر میں کوئی بڑا بزرگ جس سے بہت محبت ہے، لگاؤ ہے، قلبی تعلق ہے، جو گھر کا سہارا ہے، جو گھر کے معاشی نظام کو چلانے والا تھا، اگر وہ فوت ہو جائے آدمی کتنا نڈھال ہوتا ہے، رو رو کے بے حال ہوتا ہے، ہر وقت قسم پرسی کا عالم رہتا گھر میں۔ لیکن جب آنکھ لگتی تو وہ ساری بدحالی ختم، وہ ساری پریشان حالی ختم، تو نیند انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بہرحال کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ساری چیزیں جو وعدے کیے ہم نے، فرشتے بھیجے، ان کے ذریعے سے مدد ہوئی، تو یہ دراصل صرف تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے اطمینان کے لیے ہے، تاکہ میدان جنگ میں تم حوصلہ ہار کر انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ حقیقت میں تو مدد اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو خود ہی دن میں 5 وقت کی فرض نمازوں میں اور اس کے علاوہ سنن، نوافل، مستحبات، ہر نماز میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے ہم بلکہ اللہ سے پوری تاکید کے ساتھ کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمارا یقین ہے۔ تو فرشتوں کی مدد اور ان کو واسطہ بنانا دراصل اس وقت کی سچویشن کے لحاظ سے دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تھا، اور کیا فرشتے آئے۔ بعض لوگوں نے دیکھا بھی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دشمن کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں اور وہ بھی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے، ابھی میں نے تلوار اٹھایا ہی ہے، ہاتھ پورا گھمایا نہیں کہ دھڑام سے میرا ہاتھ ابھی پورا گھما نہیں، میں نے اسے تلوار اٹھایا ابھی اس کی گردن تک پہنچی نہیں ہے، وہ دھڑام سے آ کے دور جا کر گرا، ارے میں جا کر دیکھتا ہوں تو یہ ناک کے پاس سے پورا اس کا چہرہ چیرا ہوا ہے، پھٹ گیا پورا۔ اللہ کے رسول کو آ کر سنا رہے، آپ نے فرمایا وہ فرشتہ تھا۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کی آمد کو کیسے سمجھا، ہمارے لباس سے ہٹ کر فرشتوں کے عمامے بندھے ہوئے تھے، عمامے، اور ان کا شملہ ان کی کمر پہ آ کر لٹک رہا تھا فرشتوں کا۔ بدر کے میدان میں حضرت عباس کہتے ہیں فرشتے جو آئے تھے عمامے باندھے ہوئے تھے اور ان کا شملہ جو ہے وہ ان کی کمروں پر لٹک رہا تھا، اور حضرت جبرائیل کا عمامہ، سارے فرشتوں کے عمامے جو آئے تھے سفید کلر کے تھے۔ کون سے کلر کے تھے؟ سفید کلر کے۔ اور جبرائیل واحد ایسے فرشتے تھے جن کا عمامہ زرد کلر کا تھا، یہ روایتیں ہے حدیث میں۔ تو آئے فرشتوں نے مدد کی، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فرقان ثابت ہو گیا، معرکہ بدر فیصلہ کرنے والا، حق باطل کا، تاریخ میں ایک اپنا مقام بنا دیا اسلام نے اس معرکے کے ذریعے سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زور والا ہے، اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت کو، اللہ کی دانائی کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے جو فیصلے کیے وہ سب فیصلے
اللہ نے کیے، نبی نے فیصلے نہیں کیے۔ تم سمجھ رہے ہوں گے کہ نبی کہہ رہے کہ وہ تجارتی قافلہ چل گیا اور چلو دشمن پر حملہ کر دے، یہ کیسا ہے، ہم تو نہتے آ گئے، خالی 2 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہے، ادھر 1000 ہے اور 1000 کے 1000 ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پھر انہوں نے جس زمین پر قبضہ کیا جنگ کے میدان میں، پانی والی زمین، ہموار زمین، ہم جہاں ہے وہ ریتی کی زمین، پانی نہیں، کھانے نہیں، پینے نہیں، کیسے ہوگا؟ لیکن ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہے غلبے والا، اللہ ہے دانائی والا، اللہ ہے حکمت والا، اللہ ہے اسٹریٹجی والا۔ اللہ کی اسٹریٹجی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ نے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اسباب اختیار کرنا اور نتائج کو اللہ پر چھوڑنا، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ پہلے اسباب اور پھر اللہ پر توکل، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم علیہ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو اور پھر اس پر جم جاؤ، اور پھر دیکھو نصرت کیسی آتی ہے۔ زیر زمین سرنگیں مل رہی ہے، حیران ہے، سپر پاور تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، پہلے تو آئرن ڈون کو تباہ کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا، اب سرنگیں دیکھ کر حیرانی کہ بنی کب؟ یہ ڈیٹیکٹیو کا نظام، وہ پوری بارڈر بنائی ہوئی اور یہ اور وہ، ابھی تو اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ اور دیکھے گی۔ حرارت بدن میں آ رہی ہے، ہزاروں شہادتوں پر افسوس کے باوجود جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، صبح قیامت تک اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اللہ قیامت کی صبح تک ان یہودیوں پر، قرآن میں ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات کوٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ قیامت کی صبح تک ان یہودیوں پر کوئی نہ کوئی ایک جماعت ایسی ضرور رکھے گا مسلط کر کے، جو ان کو ذلیل بھی کرتی رہے گی اور ان کو برباد بھی کرتی رہے گی۔ ہاں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہاں، یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔